وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ محسن بیگ کے قصے کو استعمال کرتے ہوئے حکومت نے یہ موقع غنیمت جانا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم بولنے والوں کو مزید چپ کرانے کا بندوبست کریں۔ جعلی خبر پر اب 5 سال قید اور اس کے ساتھ جرمانے میں اضافہ، نان بیلیبل اوفینس، اور کڑی ترین شرائط کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 6 مہینے کے اندر آپ نے اس ریپوٹیشن کو خراب کرنے والا کوئی بھی قضیہ ہو اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور ریپوٹیشن کو خراب کرنے والے کون ہیں؟ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے خلاف شکایت کرنے والے بھی کوئی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر کسی ایک منسٹر کے اوپر کسی نے الزام لگایا ہے تو منسٹر کا کوئی چیلا یا سیاستدان کا کوئی چیلا منسٹر کے بہاف کے اوپر یہ درخواست دائر کر سکتا ہے کہ اس شخص کی ریپوٹیشن کو دھچکا لگا ہے، لہٰذا اس بندے کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ایف آئی اے جو برے طریقے سے استعمال ہو رہی ہے، اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آج پروسیڈنگز کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عدالت عالیہ جو ہے وہ کیسے اس ادارے کی کارکردگی کو دیکھ رہی ہے۔ محسن بیگ کے گھر میں ریڈ کیسے ہوئی، ایف آئی آر کیسے درج ہوئی، مقدمے کی بنیاد کیا بنی، ریحام کی کتاب کے حوالے کیسے ہوئے، محسن بیگ پر کیا تشدد کیا گیا ہے، تمام اگر آپ تفصیل پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ جو قانون کو سمجھتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں وہ جج صاحبان بھی ششدر ہیں کہ یہ معاملہ کیا تو کیا کیسے۔ تو اس قصے کے پیش نظر حکومت نے جو 2016 کا قانون ہے، پیکا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے اندر ترمیم کر دی۔ تمام میڈیا کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے، جو تمام ادارتی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے، سول سوسائٹی کی طرف سے اس کی کنڈمنیشن آئی ہے، سیاستدانوں کی طرف سے اس کی کنڈمنیشن آئی ہے۔ لیکن سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے کہ ہمیں توقع تھی۔ اس میں پیش آپ کو فروغ نسیم صاحب نظر آتے ہیں۔ فروغ نسیم صاحب، الطاف حسین کا معاملہ ہو تو فروغ نسیم صاحب موجود ہیں، ایکسٹینشن دلوانے کا معاملہ ہو فروغ نسیم صاحب موجود ہیں، کبھی کابینہ سے باہر نکل جاتے ہیں، کبھی کابینہ کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ ہو تو فروغ نسیم صاحب موجود ہیں۔ فروغ نسیم صاحب ہر جگہ پر موجود ہے، تو ظاہر ہے اس اہم معاملے پر بھی فروغ نسیم صاحب کی ایکسپرٹیز حاصل کی گئی اور انہوں نے اس کا بڑا دفاع کیا۔ جب اس کے اوپر بات کی گئی کہ بنیادی حقوق اس سے غصب ہو رہے ہیں اور فریڈم آف سپیچ اس سے متاثر ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر اس قسم کے ٹویٹس کیے گئے جو ہم آپ کو صرف دکھا سکتے ہیں، ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے، یہ مانتے ہوئے کہ بعض اوقات پروگرامز کے اندر بہت سی جو باتیں کی جاتی ہیں وہ ضابطے کے خلاف ہیں، لیکن اس کے اوپر جو حکومت کا رد عمل آیا اور جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو نوٹ بھی کیا کہ آپ نے بحث کا جو رخ ہے مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ آپ نے مقدمہ پہلے بنایا اس قانون کے تحت جس قانون کے تحت ایسے مقدمات کے نتائج ہمیشہ بھیانک ہی نکلتے ہیں، لیکن چلیں وہ قانون بنا ہوا ہے، پارلیمان سے آیا ہوا ہے، اور اس قانون کا جو آپ نے اطلاق کیا، محسن بیگ کی ایسی کی تیسی کر دی، تشدد کیا، گھر کے اندر ریڈز کیں اور اس کے خلاف ایک ایسا محاذ کھڑا کیا کہ علمان الحفیظ۔ یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اسی ایف آئی اے کے اندر سینکڑوں بلکہ ہزاروں شہریوں نے درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں۔ جب ہمارے خلاف سلینڈر کی کیمپین چلی تھی تو ہم بھی درخواست لے کے گئے تھے، باقاعدہ اس وقت کے ڈی جی سے ہماری ملاقات ہوئی تھی میمن صاحب سے، اور ان کے سامنے ہم تمام معاملات رکھے تو اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی۔ کوئی خاص ہمیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے تھی اور نہ ہی ہم نے وی آئی پی ٹریٹمنٹ طلب کی، لیکن ایک سائل کی طرح ہم بھی وہاں پر گئے تھے اور ہزاروں دوسرے سائلین کی طرح بالکل آپ سمجھیں کہ اپنے مقدمے کی سنوائی کروائے بغیر واپس آ گئے۔ لیکن یہاں پر لاہور کے اندر ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور ریڈ اسلام آباد کے اندر ہوتی ہے اور قانون تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک منسٹر انوالو ہے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ معاملہ دیکھا۔ اب حکومت کو ہوش کے ناخن تو لینے چاہیے لیکن وہ ہوش کے ناخن لے گی نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے وہ 6 مہینے کا وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اس میں جو محرکات ہیں بڑے واضح ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر اب ان کا کنٹرول نہیں ہے، اور یہ دوبارہ میں بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ایسی جو لغویات ہیں ان کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہاں پر حکومت ان لغویات کے اوپر فوکس نہیں کر رہی، بلکہ اگر آپ دیکھیں لغویات کا جو والیوم ہے وہ کس دور کے اندر سب سے زیادہ بڑا اور اس کا حصہ ڈالنے والا کون ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لغویات کے ماسٹرز کون ہیں۔ لیکن حکومت نے اس ایشو کے اوپر توجہ نہیں دی۔ توجہ کیا دی کہ کس طریقے سے ہم اپنے کرٹکس کو بین کر سکیں۔ تو 6 مہینے کے اندر حکومت اپنے خلاف بہت ساری تنقید ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے، اینٹیسپیٹ کر رہی ہے، سیاسی طور پر ان کے چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس تمام
تنقید کو سکٹل کرنے کے لیے، اس کو بلنٹ کرنے کے لیے، اس کو تیز دھار کو آپ کند کرنے کے لیے یہ تمام داؤ پیچ کیے جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر اس کے کنسنسس نہیں ہے، لہٰذا آرڈیننس کا اجرا کیا گیا اور صدر عارف علوی صاحب نے اپنی پرانی ریپوٹیشن کے مطابق اس آرڈیننس کو پاس کر دیا۔ اب آنے والے دنوں میں ہوگا کیا؟ تنقید تو رکے گی نہیں۔ اگر قوانین کی نرمی جو ہے اس قسم کی تنقید کا بحث کا باعث بن رہی ہوتی تو شاید یہ ترمیم جو ہے اس کے اوپر حکومت کو اسٹینڈ لے سکتی، لیکن آپ نے دیکھا کہ محسن بیگ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس قانون میں ترمیم سے پہلے ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے پاس ہتھ کنڈے موجود نہیں ہیں، حکومت ہتھ کنڈے استعمال کر سکتی ہے۔ تو جس قانون کو یہ قوی کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس قانون کے مبینہ کمزور ہونے کے باوجود محسن بیگ کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کر دیا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قانون کو کیسے لاگو کریں گے۔ لیکن یہ رک نہیں سکتا، کیونکہ اس کا تعلق اس تمام رواج سے ہے جس کو رائج کیا گیا، جس کی تشہیر کی گئی، جس کو پروموٹ کیا گیا اور جس کو ابھی تک پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو جو ٹویٹ دکھایا وہ اس کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ جب آپ زبان ایسی استعمال کرتے ہیں کہ ہم جو مہذب معاشروں کے اندر شاید لوگوں کو اپنے بچوں کے کانوں میں روئی دینی پڑے، جب آپ لہجہ ایسے اختیار کرتے ہیں کہ جو بات کرے ہم اس کی زبان کھینچ لیں، اور جب آپ ڈائس پہ سے کھڑے ہو کے اپنے اوپوننٹس کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، کسی کو چور کہتے ہیں، کسی کو ٹھگ کہتے ہیں، کسی کو ڈیزل کہتے ہیں، تو پھر ایک ایسا ماحول بنتا ہے جس کے اندر اس قسم کی باتوں کی گنجائش نظر آتی ہے۔ حکومت سے ہم نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اس معاملے کو جتنا وہ طویل کریں گے اتنا ہی ان کے لیے ڈیمیجنگ ہے، لیکن حکومت ظاہر ہے اس قسم کی ایڈوائس نہیں سنتی۔ انہوں نے اس معاملے کو ایک نئے لیول پر لے گئے ہیں، اس قانون کے اندر مزید سختیاں لا رہے ہیں جس قانون کو آلریڈی اس برے طریقے سے استعمال کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جج صاحبان جو ہیں وہ بھی حیران رہ گئے ہیں۔ تو اس سختی سے بھی یہ معاملات طے نہیں ہوں گے، کیونکہ اصل جڑ جو ہے برائی کی وہ ماحول ہے جو سیاسی طور پر بنایا گیا، جس کی پرورش کی گئی اور جس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اوپوننٹس کی پگڑیاں اچھالی گئیں۔ اب وہ ماحول جو ہے اس قسم کے واقعات کو جنم دے رہا ہے، تو اس ماحول کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ قوانین کو اگر آپ اس طریقے سے تبدیل کرتے رہیں گے تو آخر میں آ کے آپ کے گلے میں پڑیں گے، اور آخر میں 6 مہینے کے بعد اس آرڈیننس سے ختم ہو جانا ہے۔ اس وقت تک نہ جانے سیاسی حالات کیا ہوں گے، تب آپ پھر کیا کریں گے؟ ریپوٹیشنز کو بچانے کے لیے دوسروں کی ریپوٹیشنز کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ وہ لحاظ کھو دیتے ہیں تو پھر اپنی ریپوٹیشنز کو آپ قانون کے اندر صحافت کو نئے بنیادوں پر استوار کرنے کے نام کے اوپر آپ تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، پھر بچت نہیں ہوتی۔ تو اگر ریپوٹیشنز بچانی ہے، اگر سلنڈر کو کم کرنا ہے تو برائے مہربانی اپنے رویے تبدیل کریں، ٹالرنس پیدا کریں، زبان اور قلم کو احتیاط سے استعمال کریں۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو یہ ماحول تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ قانون بنا لیں یا اس سے مزید سخت قانون بنا لیں۔